بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کہ تھوڑی سی آواز کو اگر بڑھا دیں تو مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آواز کم جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو پچھلے دنوں جس موضوع کے تحت آپ کے ساتھ چل رہی تھی اس کا ہم نے انتخاب کیا یہ دیکھ کر کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں دوبارہ سے پہنچانا یا ایک دفعہ اس کا مرور کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے موضوع یہ رکھا کہ بعثت سے ظہور تک، اور اس کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کیے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عزاداری کی صورت میں دیا کہ یہاں ہم فرش عزا پر جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ دینی باتیں کرنے والے، کچھ دینی باتوں کے بارے میں شعر کہنے والے، کچھ منقبت خواں، کچھ نوحہ خواں، کچھ مرثیہ گو. بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے طریقے سے پیغام کربلا کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جہاں پر عزائے حسین ہمیں ہماری گھٹی میں ملی. میں نے پہلے دن شاید عرض کیا تھا کہ ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کا کہ جنہوں نے محبت حسین کو ہماری پیدائش کے وقت خاک شفا سے گھٹی دے کر ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں ایسا دوڑایا کہ آج جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو شیعان سید الشہداء کہتے ہیں، ہمارے دل خود بخود اس طرف لپکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوئی حصہ اس عزاداری میں اپنا ادا کریں. جس طرح ہر نعمت کا ایک شکر ہوتا ہے، اسی طرح اس نعمت کا بھی ایک شکر ہے. کربلا کی نعمت کا شکر اگر ہم کر سکیں تو اس کے کئی طریقے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن میں آج کچھ ایک ٹیکنیکلی طریقے سے کہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. مکتب اہل بیت وہ مدرسہ یا وہ دانشگاہ یا وہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس میں چھوٹے سے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا ایک ساتھ شرکت کرتا ہے اور اپنے مطلب کے مطابق وہ اس مجلس سے ہدایت لیتا ہے. اصل میں اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ کربلا تو سن 61 ہجری میں گزر گیا، اب اس پہ آپ روتے کیوں ہیں، تو اکثر یہ جواب آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہوگا، آپ علماء سے سنتے بھی ہوں گے. میں اس کو ایک الگ طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں، کربلا ایک شہر کا نام نہیں ہے خالی. 61 ہجری تک کربلا عراق کے اندر موجود ایک شہر تھا، لیکن 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کا خون اس ریگستان میں، اس صحرا میں شامل ہو گیا تو کربلا اب شہر سے بہت بڑھ کر ایک نظریہ بن گیا، ایک فلسفہ بن گیا، ایک مکتب بن گیا. ہماری ان مجالس کے اندر جیسے کہ ہمارے برادران کہتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں میں رونا رولانا بہت کرتے ہو، تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں
کہ یہ مجلس رونے رلانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آنسو خود بخود ہماری آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اس کا ہدف رونا ہے، ایک ہدف اس کا رونا ہے، لیکن اس کربلا کے پیغام کے اندر، اس کربلا کے نظریے کے اندر، اس کربلا کے فلسفے کے اندر دو چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ حصہ ہے کہ جس میں مظلومیت چھپی ہوئی ہے، ایک خاص طور پہ اس کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی یہ پلان امام حسین علیہ السلام اور اس سے پہلے ائمہ علیہ السلام، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ ان کو مظلوم رکھا جائے تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ایک حصہ کربلا کا وہ ہے کہ جس میں مظلومیت عیاں ہوتی ہے، جس میں ہم مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کام میں تقریباً 90%، بلکہ 90% بھی یوں کم ہے، 99% ہمارے ہاں اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں تمام لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کربلا کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ہے کربلا ایک مکتب بھی ہے، کربلا ایک درسگاہ بھی ہے، کربلا ایک نظریہ فکر بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑا۔ وہ جو صدا امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے میدان میں دی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا یا حل من مغیث یغیثنا، یہ صدا امام حسین علیہ السلام کی اس وقت تھی کہ جب اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ آپ کو سارے مناظر اگر عاشورہ کے یاد ہوں، عاشور والے دن کے 10 محرم کو کہ جب تمام لوگ شہید ہو گئے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک اور دفعہ صدا دی، پہلے بھی صدا دی تھی، کئی دفعہ صدا دے چکے تھے، لیکن آخری میں یہ صدا دوبارہ دی کہ حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، اس طرح 3-4 صدائیں امام حسین علیہ السلام نے دی۔ تو ایک پیغام تو ان فوجیوں کے لیے تھا جو یزید کی فوج میں موجود تھے، اور ایک پیغام آنے والی نسلوں کے لیے تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ تم اگر اپنے آپ کو حسین کا چاہنے والا کہتے ہو، تم اپنے آپ کو اگر سید الشہداء سے محبت کے اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہو، تمہیں کربلا کی درسگاہ سے بھی استفادہ کرنا ہے، تمہیں کربلا کی درسگاہ سے بھی سبق لینا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ کربلا کے دو رخ ہیں۔ کربلا کے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ کربلا کے ایک رخ کو امام حسین علیہ السلام نے اجاگر کیا، اور کربلا کے دوسرے رخ کو جناب زینب نے اور سید سجاد نے پورا کیا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا کا جہاد یا کربلا کا انقلاب یا کربلا کا پیغام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ختم ہو گیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اس کا یہ انتظام کیا تھا کہ جب مکہ سے نکل رہے تھے، جب مدینہ سے نکل رہے تھے، اور لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جا کیوں رہے ہیں، اور وہ بھی اکیلے نہیں جا رہے، اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے مختلف جگہ مختلف جواب دیے۔ ان میں سے ایک جواب یہ تھا، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نکلا ہوں اس مقصد کو میری یہ بہنیں اور بیٹیاں آگے پہنچائیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے پلان میں پہلے سے یہ شامل تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو وہ ذمہ داری سنبھالنی ہے کہ جو ذمہ داری مدینہ سے لے کر کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے سنبھالی تھی، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ سید سجاد اس موقع پر اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائر کردہ بیماری میں جو ہے وہ موجود تھے، بیماری ان کے اوپر لاحق تھی، جس کی وجہ سے سید سجاد اٹھ نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا جناب امام حسین علیہ السلام نے یہ ذمہ داری بی بی زینب کے کندھوں پہ ڈالی، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سفر میں بی بی زینب نے کس طرح نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہنچایا، بلکہ ساتھ ساتھ سید سجاد کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا بی بی زینب نے کیا۔ آپ چاہے ابن زیاد کے دربار میں دیکھ لیں، آپ چاہے یزید کے دربار میں دیکھ لیں، آپ چاہے راستے میں دیکھ لیں، آپ چاہے شہداء کے جنازوں کو جب یہ قافلہ عبور کر رہا تھا اور سید سجاد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ نزدیک تھا کہ روح پرواز کر جائے، تو اس وقت بی بی زینب سامنے آ گئی تھی۔ تو سید سجاد اور بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچایا، اور وہ پیغام، وہ مکتب، وہ نظریہ، وہ فلسفہ تھا جو امام حسین علیہ السلام لے کے چلے تھے۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نہ صرف اس مظلومیت کو لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ اس پیغام کو جو مکتب اور درسگاہ کا پیغام ہے اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ پیغام کوئی علیحدہ سے پیغام نہیں ہے، یہ پیغام وہی پیغام ہے، اسی پیغام کی چین یا کڑی ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں آخری موقع پہ کہا تھا۔ یعنی غدیر کا دن گزرنے کے بعد، وہ ولایت کا اعلان کرنے کے بعد، آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے
کہ وہ غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، جو باپ ہیں وہ اپنے بیٹوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں۔ تو اسی پیغام کی ذمہ داری کے ساتھ یہ نسلیں پروان چڑھی اور امام حسین علیہ السلام نے اسی پیغام کو آگے پہنچایا۔ آج ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ رسول کی اس حدیث کے مطابق اور امام حسین علیہ السلام کی اس پکار کی، جسے کہتے ہیں کہ خاطر، کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یاد کر کے بلایا ہے، اس پہ ہم سب کو لبیک کہنا ہے۔ اس لبیک کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں لبیک یا حسین، یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی زبان سے اقرار ایک پہلا مرحلہ ہے۔ لبیک یا حسین ابتدا ہے، لبیک یا حسین انتہا نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر میرے بزرگان یا دوست نوجوان حج پہ گئے ہوں گے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اذن، کہ تو اذان دے، کس چیز کے لیے؟ لوگوں کو حج کے لیے۔ تو جب کوئی اذان دی جاتی ہے، جب کسی کی پکار پہ پہنچا جاتا ہے، تو اس پہنچنے کے بعد جو پہلا کام حاجی کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جہاں سے وہ حج میں داخل ہوتا ہے وہ پہلا کام کیا کہتا ہے؟ لبیک، لبیک اللہم لبیک، کہ حاضر ہوں میں۔ تو یہ لبیک پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد سارے اعمال حج، مناسک حج شروع ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لبیک یا حسین کہنا وہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم ایکسیپٹنس دکھاتے ہیں اپنی، کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مکتب کے ساتھ ہیں، اور اب اس کے آگے وہ مرحلہ شروع ہوگا جو امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہماری ان مجالس کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ پہنچائیں۔ اب امام حسین کس چیز کا پیغام لے کر چل رہے تھے؟ اس چیز کو ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ فتح کی آیت نمبر 1، کہ وہی خداوند کریم ہے، وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پہ اس کو ظاہر کر دے، اپنے دین کو، اور شہادت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے ہم نے پہلے حصے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی، میں تھوڑا سا 1 منٹ میں ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے متعلق جو آیات اور جو مطالب ہمیں احادیث میں یا فی الحال قرآن میں ملے، اس کا ہم نے خلاصہ یہ نکالا کہ اس کے مطابق تقریباً 5 یا 6 کام تھے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بن رہے تھے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے یہ آتا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے جو رسول کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری میں رسول کا کام ہوتا ہے کہ کتاب کی تعلیم دینا، علم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، لوگوں کو پاک کرنا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کا کام بھی کرتا ہے، اس بیداری کے نتیجے میں اس کے شعور کو، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کام انبیاء علیہ السلام کو جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ صرف شعور کو بیدار نہیں کرتا بلکہ اس شعور کی بیداری کے نتیجے میں حرکت بھی دلاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مجالس کے اندر، محافل کے اندر، کوئی بہت شعلہ بیان مقرر یا کوئی خطیب مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی مجلس میں اس کے الفاظ میں اتنی جان ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اگر ابھی جنگ ہو تو میں ابھی کھڑا ہوں اور اللہ کے راستے میں اپنا خون بہا دوں۔ لیکن مجلس جب ختم ہوتی ہے 20 منٹ کے بعد وہ اثرات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہی ٹھنڈا پن، وہی ٹھنڈا مزاج ہمارے اوپر چھا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کے شعور میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس میں حرکت کی قوت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو شعور ہو جاتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے، اب آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے زبانی جتنا کہتے رہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، آپ کے 1000 دفعہ دہرانے کے باوجود آپ کی نہ پیاس بجھے گی نہ آپ کی بھوک مٹے گی، بلکہ اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، اس جگہ تک جانا پڑے گا جہاں سے آپ کی پیاس یا بھوک مٹے۔ بالکل یہی کام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے بعد اس چیز میں شامل ہے جسے ہم شکر کہتے ہیں، کہ اس کے شکر کے طور پہ وہ حرکت ہمارے اندر نظر آنی چاہیے اور کربلا کے اس حرکتی پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ ہوتا کیا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو آپ کو طرح طرح کے اعتراضات ملتے ہیں، اور اس اعتراضات میں کچھ اعتراضات آپ کے اپنی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات آپ کے برادران جو آپ کے اطراف میں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات غیر مسلمان جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو محرم میں ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، بعض مجالس میں دیا جاتا ہے، بعض محافل میں، کوئی اپنے اشعار میں، کوئی اپنے تحریروں میں، کوئی اپنی خطابت میں مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم
محمد و آل محمد کے اس راستے پر چلتے ہوئے اس پیغام کی تبلیغ اور ترویج میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی ان کے راستے سے ہٹ کے ڈالتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے والے کو زیر کر دیں یا اگلے والے کو پیغام پہنچا دیں، تو اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تبلیغ کا پیغام، یہ تبلیغ کا جسے کہتے ہیں کہ ذمہ داری رسول پہ ڈالی، اور رسول نے وہ ذمہ داری اپنے بعد لوگوں پہ ڈال دی کہ اس پیغام کو تمہیں پہنچانا ہے، تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو کیسے پہنچایا۔ ائمہ علیہ السلام نے، یا مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین علیہ السلام یا بعد کے ائمہ نے اس پیغام کو کیسے پہنچایا، کیونکہ ہم یہ مجلس اپنی پسند سے برپا نہیں کرتے، ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اس مجلس کو اپنی خواہش کے مطابق برپا کریں، بلکہ یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یہ اپنے گردنوں پہ واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ سیدہ زینب نے اور سید سجاد نے ہمیں یہ سکھایا تھا، کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں یہ بتایا تھا، کیونکہ رسول نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک قوم آئے گی جو میرے حسین پر گریا کرے گی، ایک قوم آئے گی جو میرے مقصد کو آگے بڑھائے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا یہ مجلس اعضا، یہ نوحہ خوانی، یہ قصیدہ خوانی، یہ منقبت خوانی، یہ تمام کی تمام اس ذمہ داری کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک مظہر ہے، لہٰذا اس کو ذمہ داری کو نبھانا بھی ایسے چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبھانے کا۔ ہم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ سب اس چیز سے آگاہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ فرماتا ہے، ایک سلوات بھیجو محمد محمد پہ، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 125، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا طریقہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعوت دو، ادعو، دعوت دو، تم کس بات کی دعوت دو؟ الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، یعنی تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں دعوت دینی ہے، اپنی طرف نہیں، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف تمہیں دعوت، ادعو الی سبیل، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف تمہیں دعوت دینی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کس طرح تم دعوت دو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو حکمت سے کام لینا، کوئی ایسی غلطی یا ایسا بلنڈر تم سے نہ ہو جائے کہ تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں الٹا ریئیکشن ہو جائے۔ تم دعوت دینے جاؤ اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے، تو رغبت کے بجائے تمہارے لہجے سے، تمہاری زبان کی کاٹ سے، تمہارے الفاظ سے سامنے والا اگر مسلمان تھا تو وہ اسلام سے بھی برگشتہ ہو جائے۔ تو تمہیں دعوت کس طرح دینی ہے؟ تمہیں دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والموعظۃ الحسنہ، اور دعوت دینے میں کبھی اپنے آپ کو حاکم بنا کے دعوت نہیں دینا کہ تو یہ نہیں کرے گا تو تیرے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، بلکہ کہنا موعظۃ الحسنہ، یعنی نیکی کے ساتھ سمجھانا، بہت پیار والے لہجے سے سمجھانا۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات گزرے وہ اس بات کی عکاسی کرنے ہیں، انشاءاللہ موقع لگا، وقت ہوا تو میں اس کو بیان کروں گا، لیکن ہم نے اس کا دوسرا رخ لیا۔ ہم نے کہا رسول اکرم آپ تو 23 سال کے اندر جتنے لوگوں کو مسلمان کر سکے وہ 50 سال کے اندر ایسے ہو گئے کہ انہوں نے آپ کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اس لیے ہم اپنی تبلیغ کا طریقہ اپنائیں گے۔ ہم نے اپنی تبلیغ کا طریقہ آزما لیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب امت کے اندر دو گروہ ہوئے، دونوں کے پاس رسول کی احادیث ہیں، دونوں کے پاس رسول سے پہنچے ہوئے اقوال ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اگر کوئی سنی ممبر پہ بیٹھے، کوئی سنی کسی تقریر میں بیٹھے اور وہ ذرا سا بغض رکھتا ہو شیعوں کے ساتھ، تو وہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کیا کرے گا؟ ہماری کافی کو اٹھائے گا اور کافی میں سے ان احادیث کو چنے گا کہ جو کسی طرح سے بھی ہماری مخالفت میں جاتی ہوں، اور وہ اس حدیث کو نکال کے، وہ ہزاروں حدیثیں چھوڑ کے اس حدیث کو نکال کے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی کی تیسی کرے گا شیعوں کی۔ اس کے برخلاف دیکھ لیں، اس کے برخلاف ایک شیعہ، ایک کوئی ایسا شخص آئے گا جو کہے گا تم نے ایسا کیا تو میں تو نہلے پہ دہلا ہوں، وہ ادھر سے صحیح بخاری یا صحیح مسلم اٹھائے گا، اس میں سے 4 حدیثیں نکالے گا اور اس کے بعد ایسی کی تیسی کر دے گا سنیوں کی، ان کو یعنی کافر کی حد تک جب تک نہیں پہنچا دے گا وہ دم نہیں لے گا، ان کے آباء و اجداد کو جب تک، جسے کہتے ہیں نا کہ آگ کے گڑھے میں نہیں ڈال دے گا وہ دم نہیں لے گا، جب تک ان کو ملامت یعنی گالی کی حد سے پہنچنے سے پہلے جتنی گندگی بیان کر سکتا ہے وہ بیان کر سکے گا، وہ کرے گا۔ تو کیا طریقہ ہوا کہ ہم نے اس مکھی کی صحبت یا اس مکھی کی صفت اپنا لی کہ جو پورے صاف حصے کو چھوڑ کر جسم کے زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ یہ طریقہ کار
اس بات کا باعث بنا کہ دشمنیاں بڑھتی چلی گئیں. اگر میرے بزرگان یہاں پہ جو موجود ہیں انہوں نے اپنے دادا پردادا سے ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے پرانے زمانے میں عزاداری کے بارے میں سنا ہو تو وہ بتایا کرتے تھے, میرے اپنے دادا بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں عزاداری کے اندر نہ صرف اہل سنت بلکہ ہندو بھی شرکت کیا کرتے تھے. کیا وجہ تھی کہ آج ہماری عزاداری کے اندر شیعہ اگر بیٹھے ہیں تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اہل سنت دوست آ گیا تو ہم کس طرح سے سنبھالیں گے بات کو, ہمارے بولنے والے ذاکر پتہ نہیں کس وقت ان کو اوپر سے وہی ہو اور کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور پھر بعد میں ان کے سامنے شرمندگی ہو. یہ تو محرم کے 10 دن یا 5 دن یا ایک مجلس پڑھ کے چلے جائیں گے, ان کے ساتھ تو ہمیں سارا سال گزارنا ہے. نہ وہ اپنے باس کو مجلس میں لے کے آتا ہے, نہ وہ اپنے دوست کو مجلس میں لے کے آتا ہے, نہ وہ اپنے کسی کلیگ کو, نہ وہ کسی سوال کرنے والے کو مجلس میں لے کے آتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایسی بات ہوگی کہ جس سے اس کے عقیدے کو یا اس کی شخصیت کو ٹھیس پہنچے گی. کیا یہ طریقہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا تھا؟ کیا اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں, ایک سلوات بھیجیں محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور سلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک شخص ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے, عبدالعزیز اس کا نام ہے, کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے, کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے وہ روایت مانگ لیں, تفصیلی روایت ہے, میں اس کو اردو میں خالی آپ کے سامنے بیان کروں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے عبدالعزیز قراتسی. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ جعفر صادق نے مجھے فرمایا کہ اے عبدالعزیز, بے شک ایمان کے 10 درجے ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیں, ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے صحیح دین پہنچا ہے, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, یا ہم اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک درجہ ان لوگوں سے بڑھتر ہیں کہ جن کے پاس ابھی تک یہ تعلیم نہیں پہنچی. ایسا ہی سمجھتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ کاش ان تک یہ تعلیم پہنچ جائے, لیکن اس کے پہنچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس میں ہم جھول میں آ جاتے ہیں, جھول کھا جاتے ہیں. تو امام صادق علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے شک ایمان کے 10 درجے ہیں. غور سنیے گا اس حدیث کو, کیونکہ ہم حدیث اس لیے بیان نہیں کرتے کہ خالی ثواب لینا ہے ہمیں, ہم حدیث اس لیے بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ حکم فرمایا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ دیکھو, تم جب کسی سے ہماری باتیں بیان کرو تو قصے کہانیاں نہ سناؤ. میں حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. قصے کہانیاں نہ بتاؤ, اپنے خواب نہ بتاؤ, غریب کی محنت نہ بتاؤ. یہ غریب کی محنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, کچھ نہیں بتایا نا. آپ نے سنا ہوا اکثر ممبروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن یہ غریب کی محنت ہے. سنا ہے نا آپ نے. تو غریب کی محنت نہ بتاؤ یہاں پہ آگے. یہاں پر ہماری بات کو, ہماری حدیث کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤ. جب تم ہماری بات, ہمارا امر لوگوں تک پہنچاؤ گے تو وہ خود بخود ہماری طرف کھینچتے چلے آئیں گے, وہ خود بخود ہماری طرف کھینچتے چلے آئیں گے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس ممبر کو دیکھو کہ اس ممبر کو اگر جانچنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس سے کتنا قال اللہ کہا جا رہا ہے اور کتنا قال رسول اللہ کہا جا رہا ہے. یعنی کسی بھی ممبر کو جانچنے کے لیے اس کی خطابت یا اس کی شعلہ بیانی یا کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اگر وہ اسلامی ممبر ہے تو کس سے کتنا زیادہ اس سے قال اللہ اور کتنا زیادہ قال رسول اللہ یا قال امام صادق علیہ السلام دیکھا جا رہا ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور یہ سیڑھی کی مانند ہیں. یہ ایمان کے درجے سیڑھی کی مانند ہیں کہ جب تک کوئی پہلا زینہ یا پہلی سیڑھی نہ چڑھ لے وہ دوسری سیڑھی پہ نہیں آئے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ سیڑھی کی مانند ہے, ان پر ایک زینے کے بعد دوسرا زینہ چڑھا جاتا ہے. پس 2 درجے والا شخص پہلے درجے والے شخص سے یہ نہ کہے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو, یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو, تم گمراہ ہو, تم جاہل ہو, تم دوزخی ہو. تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ تم دوسرے درجے پہ آ گئے. اور ایک شخص جو اپنے ایمان کے لحاظ سے ابھی پہلے درجے پہ ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کو تم برا کہو یا اس کو تم کوسو اس بات پہ کہ تم پہلے درجے میں کیوں ہو. امام فرماتے ہیں کہ پس اپنے سے کم درجے والے کو حقیر نہ سمجھو, ورنہ جو تم سے بلند ہے وہ تمہیں حقیر سمجھ کر گرا دے گا. جو تم سے بلند ہے وہ تمہیں حقیر سمجھ کے گرا دے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اور جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے ایک درجہ کم ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ. امام کی بات آپ غور سنیں, جب اپنے سے کم درجے کو, ایمان میں کم درجے پہ دیکھو. دیکھیں ولایت ایمان کا ایک درجہ ہے جو ایسے لوگوں کو حاصل ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, لیکن بعض لوگ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے یا اس پہ ابھی تک نہیں آئے. تو کم از کم وہ اس درجے میں
ان ایمان والوں کے ساتھ جو ولایت کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ درجے میں ان سے نیچے ہیں۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور اپنے درجے تک ان کو بلند کرو، اپنے درجے تک ان کو بلند کرو، اور اس پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، ورنہ تم اسے توڑ دو گے، اور جو کسی مومن کو توڑتا ہے اس پہ لازم ہے کہ اسے جوڑے۔ اور بعض روایات میں اصول کافی میں جہاں پہ درجات کی باب ایمان والکفر کے اندر، کتاب ایمان والکفر کے اندر باب الدرجات ہے، باب الدرجات کی دوسری یا تیسری حدیث ہے یہ، اس کے اندر امام نے فرمایا، اس احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے کسی کو ہم سے توڑا تو قیامت، اللہ سے توڑا تو قیامت میں اللہ تم سے سوال کرے گا کہ جس کو تم نے مجھ سے توڑا تھا اس کو جوڑو۔ یعنی اگر ہماری باتوں کی وجہ سے، ہمارے اشارے، ہمارے کنائے، ہمارے طنز کی وجہ سے کوئی اگر مکتب اہل بیت سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، یا مجلس میں آتا ہوا قدم رک گیا، یا اہل بیت کی طرف توجہ کرتا ہوا قدم اس سے منحرف ہو گیا، تو اس کا جواب ہم سب کو دینا ہے۔ اور آج ہم سب جواب دیں ہیں۔ ہماری محفلوں میں بہت کم ہو گیا ہے اب کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ہمارے عقیدے کا حامل نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ مجلسوں میں جو کچھ ہم سناتے ہیں یہ سارا کا سارا آپ نے سنا ہوتا ہے، سارا کا سارا تقریباً آپ نے سنا ہوتا ہے، لوگ مختلف طریقے سے آپ کو آ کے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں کا علمی معیار عام لوگوں کے علمی معیار سے بہت بلند ہوتا ہے، یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اور اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں، اطراف میں آپ کے بہت سارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ تجربہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو یا آپ کا کوئی نوجوان ہو، آپ کا کوئی بڑا ہو، آپ اس سے آیت کا نام بولے، وہ مفہوم سمیت آیت کی پوری تفسیر بیان کر دے گا۔ آپ اس سے بولے آئے مودت کیا ہے تو وہ بیان کر دے گا، آپ اس سے بولے آئے تطہیر کیا ہے وہ بیان کر دے گا، آپ اس سے بولے آئے ولایت کیا ہے وہ بیان کر دے گا، آپ اس سے بولے آئے حب کیا ہے وہ بیان کر دے گا، وہ آپ اس سے پوچھے کہ شب مبید کیا ہے وہ بیان کر دے گا، آپ اس سے پوچھے ببس کیا ہے وہ بیان کر دے گا۔ اور یہی ایک پرچے پہ 10 سوال لکھ کر جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں اور اسے پوچھ لیں موبائلہ کیا تھا تو سر کھو جائیں گے، آئے تطہیر کیا تھی بغلیں جھانکیں گے۔ نعرہ حیدری بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہاں پہ بنتا ہے نا، نعرہ حیدری، تو نعرہ حیدری لگا کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا زبردست خطیب نے نقطہ کہا اور نعرہ لگ گیا، مجلس کامیاب ہو گئی۔ اب آئیں دوسرے رخ کی طرف۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب محرم شروع ہونے والا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ محرم سے پہلے بڑا اہتمام کیا گیا کہ لوگ محرم میں، جو علماء ہیں اور جو ذاکرین ہیں، محرم میں ایک اسٹیج پہ ہوں، ایک جسے کہتے ہیں نظریے کے مطابق ایک بات کو بیان کریں۔ تو اس سلسلے میں کراچی میں ابھی ایک میٹنگ ہوئی، علماء اس میں شریک ہوئے، کراچی کے اندر سعودہ بازار میں وہ میٹنگ ہوئی۔ اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک عالم نے کہا کہ اب ہمیں پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں لے کے جانا پڑے گا، پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں لے کے جانا پڑے گا۔ تو کسی نے کہا کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں وی مسٹ شفٹ دا گیئر، پہلے گیئر میں اگر گاڑی چلائیں گے تو گاڑی کا انجن بیٹھ جائے گا، ہم پہلے گیئر میں کھینچے جا رہے ہیں، وہی بات اسی پہ نہ رہے، وہی بات اسی پہ نہ رہے، وہی بات اسی پہ نہ رہے۔ ہم خوش ہو گئے، نعرہ لگا دیا، ہمارے بچے کو آیت موبائلہ بھی پتہ ہے، آیت تطہیر بھی پتہ ہے، ہمارے بچے کو شب مبس کا بھی پتہ ہے، مبید کا بھی پتہ ہے، سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن اس سے قرآن کے کسی دوسرے حصے کے بارے میں پوچھے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ آیت قرآنی ہے، حدیث ہے یا عربی کا ایک مقولہ ہے۔ اور یہ صرف بچے کی بات نہیں ہے، ہمارے اکثریت، میں بہت اگر مبالغہ بھی کروں تو 80% سے زیادہ لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا۔ ہمارے یہاں قرآن ترجمے سے پڑھنے کا رواج ہی نہیں، ہمارے یہاں قرآن ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال میں اس پہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا۔ ابھی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر ہم نرمی کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے تو ہمارے قریب آنے کے بجائے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اپنی بات کو بس اپنے سمیٹوں اور بات کو آخر کی طرف لے جاؤں، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، مجھے بات کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے کربلا اور ہمارے رسول، یا یوں کہہ لوں کہ انبیاء علیہ السلام کے مقصد اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں ہمیں ربط دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس شہر کو جو نظریہ اور فلسفہ اور درسگاہ بنا دیا، اس میں تھا کیا اصل میں، اس میں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی سیرت پہ چل رہے تھے۔ یعنی انہوں نے صرف زبان سے کہا تھا کہ میں اپنے جد کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، یا انہوں نے اپنے عمل سے بھی دکھایا تھا کہ میں اپنی جد کی اصلاح کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے ایسے دشمنوں کو
جو ان کی جان کے دشمن رہے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں کہ واقعہ یہ بات بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے شدید دشمن مکہ کے اندر کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں. کیا نام تھا اس کا؟ ابو جہل. سب سے جسے کہتے ہیں کہ رسول کا چچا بھی تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن تھا. نہ صرف وہ، اس کا پورا خاندان. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو رسول کے راستے میں اس کی بیوی کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حمالۃ الحطب کا خطاب بھی دے دیا قرآن مجید میں. اس پہ لعنت کر دی. ابو جہل کے ہاتھ ٹوٹے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت ملامت کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیک بھی منفور تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی منفور تھا. سب سے پہلی جنگ جو مسلط کی وہ کس نے کی؟ ابو جہل نے کی. یعنی ابو جہل اور اس کا گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ جب بدر کے میدان میں اس کو ابو جہل کو قتل کر دیا گیا تو وہ دشمنی کا جسے کہتے ہیں کہ درجہ اور دشمنی کا عہدہ تھا اس کے بیٹے نے سنبھال لیا. بیٹے کا نام کیا تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل. نام سنا ہے آپ نے اکرمہ بن ابی جہل؟ ہمارے یہاں نام اصل میں سنے نہیں جاتے کیونکہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم اگر ہو تو ہمارے ایک تو روح کو بھی ایک باریدگی ملتی ہے اور ایک ہمیں سبق ملتا ہے اس سے. یہ اکرمہ بن ابو جہل اپنے باپ کی سیرت پہ چلتا ہوا بالکل اسی طرح رسول اکرم سے دشمنی رکھتا تھا. اس کو جنگ بدر میں رسول سے دشمنی ہوئی کیونکہ اس کے سامنے جو ہے اس کے باپ کی گردن اتار دی گئی. یہ رسول کا دشمن تھا، وہاں پہ کچھ نہیں کر سکا. احد میں یہ کچھ نہیں کر سکا. یہ خالد بن ولید کے ساتھ پلٹ کے ان حملہ آوروں میں شامل تھا کہ جنہوں نے ان پہاڑی کے اوپر اس ٹیلے کے اوپر موجود جسے کہتے ہیں ہمارے رسول کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا. یہ اپنی دشمنی وہاں نکالنے آیا لیکن اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ دشمنی کو وہاں بھی ٹھنڈک نہیں ملی. اس نے خندق کے لیے جنگ خندق میں جو اصحاب جمع ہوئے اس کے اندر اس نے بڑا رول ادا کیا. یہ شخص وہ تھا کہ جب فتح مکہ ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو گئے تو اس نے کام کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اعلان کیا کہ جو اپنے گھروں سے باہر ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور جو ابو سفیان کے گھر میں یا مسجد خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لے یا فلاں گھر میں پناہ لے لے تو اس کو امان ہوگی. تو اس نے کیا کیا کہ جب مسلمانوں کے فوجیوں نے دیکھا کہ سب اپنے گھروں میں چلے گئے تو اب تھوڑا سا ریلیکس ہو کے وہ مکے کی گلیوں کے اندر گھومنے لگے. ایک جگہ پر اس نے دیکھا یہ اکرمہ بن ابو جہل یہ ابھی بھی باز نہیں آیا. اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ 15 یا 16 افراد کا گروہ مکہ کے اطراف میں جو سائڈ کا علاقہ ہے اس میں لوگوں کو دیکھتے پھر رہے ہیں. تو یہ سامنے آیا اور ان مسلمان سپاہیوں کے اوپر حملہ کر دیا. خیر وہاں پہ یہ کامیاب تو نہیں ہو سکا. وہاں پر مسلمان سپاہیوں نے اس کے ساتھیوں کو مار دیا. یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور جب فرار ہوا تو وہ دشمنی اس کی اتنی تھی کہ پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو دشمنیاں کی تھی اس کے نتیجے میں رسول اکرم نے اعلان کیا کہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی ملے تو ان کو قتل کر دینا. اس میں اس اکرمہ بن ابو جہل کا نام تھا. ٹھیک ہے نا. اس 10 لوگوں میں اکرمہ بن ابو جہل کا نام تھا. یہ یہاں سے فرار ہوا، یمن میں جا کے چھپ گیا، کئی دن تک چھپا رہا. اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ گیا کیونکہ مکہ واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ رسول خدا نے اعلان کیا ہوا تھا. اب رسول خدا نے تمام لوگوں کو وہاں پہ معاف کر دیا. یہ معافی کا اعلان جب اس کی بیوی نے سنا وہ مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میں اپنے شوہر کے لیے آپ سے امان طلب کرتی ہوں کیونکہ اس کے لیے ان کے لیے آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہاں دیکھا جائے قتل کر دیا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو امان دیتا ہوں. ٹھیک ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو میں اس کو امان دیتا ہوں. اب یہ اکرمہ یمن میں چھپا رہا اور پھر اس کے بعد یہ فرار ہوا کہ کسی طرح ساحل کے راستے حبشہ چلا جائے اور جہاز میں بیٹھنے کے لیے جب وہاں بیٹھا ہے تو وہاں پہ جو واقعات ہوئے وہاں پہ اس کی بیوی پہنچ گئی امان نامہ لے کے. اب امان نامہ لے کے جب یہ واپس آئے رسول اکرم کے پاس، مختصر کر رہا ہوں بات کو، امان نامہ لے کے جب یہ واپس آیا چھپتا چھپاتا شرمندہ حالت میں کہ محمد نے مجھے معاف کر دیا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس لسٹ میں اس کا نام ہے، اس کو قتل کرنا ہے. تو یہ اپنا منہ چھپا کے آیا. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ اکرمہ بن ابو جہل آپ کے پاس توبہ کی غرض سے آ رہا ہے تو آپ اپنے اصحاب کو سمجھا دیں. کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اصحاب کہتے ہیں نا بعض دفعہ شیعہ امام حسین سے زیادہ شیعہ ہو جاتے ہیں، امام حسین سے امام علی سے زیادہ ولایت کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں. کرسچینٹی میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ حضرت عیسیٰ کا مسیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے رہبر سے زیادہ جنگجو، اپنے رہبر سے زیادہ جوش دکھانا وہ ہوش والے لوگوں کا کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب وحی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا. یہ جملہ، اس جملے کو سنانے کے لیے میں نے ساری اتنی محنت کی. صلوات بھیجو محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ دیکھو ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل. اکرمہ بن ابو جہل توبہ کر کے مہاجر اللہ بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے.
تم غور سے سنیے گا، اکرما بن ابو جہل پورا نام لیا اپنی کنیت کے ساتھ، وہ مہاجر اللہ یعنی اللہ کی طرف ہجرت کر کے تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے باپ کو برا نہ کہنا. میں رسول کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کیونکہ جب کسی میت کو برا کہا جاتا ہے تو میت کو کچھ نہیں پہنچتا، اس کے لواحقین اس سے غمزدہ ہو جاتے ہیں، وہ اس سے رنج میں آ جاتے ہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا کہ رسول اکرم کس طرح اپنے دشمنوں کو نرمی کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف جگہوں پہ دے سکتے ہیں. اس کچرا پھینکنے والی خاتون کو جو رسول اکرم کے پاس کچرا پھینکا کرتی تھی، ان کے اوپر وہ جو کانٹے بچھایا کرتی تھی، کس طرح اس کی تیمارداری کے لیے گئے، کس طرح وہ اسلام لے کے آئی، کس طرح وہ شخص اپنے چہرے پہ ڈھک کر رسول اکرم سے شرمندہ تھا، رسول اکرم نے اس کی شرمندگی کو دور کیا، کس طرح رسول اکرم نے اپنی زندگی کے اندر موعظۃ الحسنہ کیا. ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب موعظۃ الحسنہ اور حکمت سے بات اوپر چلی جاتی ہے اور سامنے والا جس کو آپ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس اپنے عقیدے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے اس طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آتے تھے، رسول کے سامنے بھی آتے تھے، ان کے پاس اپنے بات کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے. تو اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جادلہم باللتی ہی احسن، اب ان کے ساتھ مجادلہ کرو بہترین طریقے سے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے تبلیغ کرنے والے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ سامنے نظر آنے والے دشمنوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں ایمان لا کر اسلام پہ اپنی جان دینی ہوتی ہے، ان کے ساتھ برائی کرنے کا اللہ نے منع کیا ہے. اگر احتمال بھی ہو کہ اس میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تو ان کے ساتھ برائی کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کیا جاتا. اگر آپ کو واقعہ یاد ہو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ سے نکال دیا گیا تو آپ مدد دینے کے لیے طائف گئے. طائف اطراف کا علاقہ تھا، طائف گئے، وہاں پہ سرداروں سے آپ نے درخواست کی کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو. آپ بیچارگی محسوس کریں، آپ اس جسے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو محسوس کریں کہ 23 سال جن لوگوں کے درمیان، یا بچپن سے لے کے 40 سال تک جن لوگوں کے درمیان گزارے، ان لوگوں نے اپنے ہی شہر سے چچا کے انتقال کے بعد نکال دیا. اور پھر صرف نکالا نہیں، جب رسول اکرم ایک جگہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، مایوس کہہ لوں یا یوں کہہ رہے کہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو انہی منحوس لوگوں نے یہ کام کیا، اپنے نوجوان اوباش لڑکوں کو کہا کہ ذرا رسول کی محمد کی خبر لو. اور انہوں نے جو ظلم کیا کہ پتھر اور لکڑی کے ٹکڑوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سنگباری کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. رسول کا اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیوں میں خون بھر گیا. اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر آج میں چلا گیا، آج میں مر گیا، تو کون تیرا پیغام اس دنیا تک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ کی رسول کی دعا میں اتنا درد تھا کہ جبرائیل کچھ فرشتوں کے ساتھ فوراً نازل ہوئے اور کہا، اے رسول، اگر آپ کہیں تو اسی کوہ ابو قبیس کو ان بستی والوں کے اوپر الٹ دوں. لیکن میرا رحیم اور کریم رسول کیا فرماتا ہے، ارشاد کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم اللہ کا عذاب ابھی ان پہ نازل کرو. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ آگے مسلمان ہو جائیں، ہو جائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. آپ امام حسین علیہ السلام آج ہور کے آپ مصائب پڑھیں گے، کیا کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ یہی کیا تھا نا کہ حضرت ہور علیہ السلام فوج میں تھے، دشمن کی فوج میں تھے، ان کو کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نکال کے لے کے آئے تھے. وہ بڑا اچھا شعر ہے حسن نثار صاحب کا، کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں ہور ہوں ابھی لشکر یزید میں ہوں. یعنی بہت سارے ایسے ہور لشکر یزید میں چھپے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر اس طریقے سے، کہ جس طریقے سے ایک انسان کو کھینچنے اور اٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے تو ہم بہت سارے ہوروں کو حسین کے لشکر میں لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین بنیں، حسین کی طرح بنیں، حسین کے پیغام کو پہنچانے والے بنیں. وہ سارے زمانے آپ کو کل اس میں باتیں میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر چکا کہ کس طرح حسین علیہ السلام جب مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک پوری فوج ابن زیاد نے مکہ کے اس دروازے کی طرف معین کر دی تھی
کہ جو دروازہ اس راستے کی طرف آتا، اس راستے کی طرف تھا کہ جس سے تمام لوگ آنے والے داخل ہوتے تھے، اس کے اطراف میں اس نے پوری فوج معین کر دی. اور پھر وہ جاسوسی ہوئی اور امام حسین کو پتہ چلا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدلا، اور راستہ بدلنے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ حسین بن نمیر جو اپنے 4000 سپاہیوں یا 5000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، تقریباً کوفہ کی ابن زیاد کی پوری فوج وہاں موجود تھی، باہر کوفہ کے، کیونکہ کوفہ کے اندر ضرورت نہیں تھی، کوفہ کے باہر ضرورت تھی. تو اس نے کیا کیا، کیونکہ کوفی اس میں شامل کر دیے گئے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اس راستے پر جو امام حسین علیہ السلام کا دوسرا راستہ تھا احتمالاً کہ وہاں سے امام حسین آ سکتے تھے، خر کا لشکر بھیجا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا لشکر آگے بڑھتے بڑھتے نعرہ تکبیر بلند کرنے لگا. جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو امام حسین نے وجہ دریافت کی کہ تم نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا ہے. نعرہ تکبیر بلند کرنے کی وجہ جب پوچھی تو نے کہا کہ ہمیں کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس راستے پر امام حسین چل رہے تھے کہ جس راستے سے منہ پانی نہیں ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کھجور کے درخت، لیکن اس راستے پر تو کوئی ایسا نخلستان نہیں ہے. تو جو اس راستے کے ایکسپرٹ تھے وہ آگے گئے اور اس کے بعد کچھ اپنے سپاہیوں کو بھیجا. انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ ایک لشکر آ رہا ہے اور یہ ان کے نیزے ہیں جو کھجور کے درخت لگ رہے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ لشکر پہنچا تو وہ یزید کا لشکر تھا. 1000 سپاہی بغیر پانی کے پیاسے لبے، جسے کہتے ہیں نا پیاس سے دم بلد، جب پہنچے ہیں تو ان کی حالت بہت بری تھی. امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو اکبر کو حکم دیا کہ عباس اور اکبر جا کے تمام اپنے لوگوں سے کہو کہ جتنا پانی ان کے پاس ہے تمام پانی ان لوگوں کے پیاس بجھانے کے لیے صرف کر دو. اور جب تمام لشکر پانی پی چکا تو ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میں پیاس کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. خور کا لشکر تو حسین کے لشکر کے پاس پہنچ گیا لیکن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر رہا تھا لیکن چلنے کی شکل نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نزدیک آیا اور اس نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ مشق کا دہانہ کھولا اور مجھ سے کہا کہ اے شخص تو پیاسا ہے پانی پی. اس وقت تو میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن جب میں پانی پی سکا اور پانی پینے کے بعد جب میں نظر اٹھا کے دیکھا تو یہ شخص کوئی اور نہیں، خود حسین بن علی تھے. اور جب سارے لوگوں کی پیاس بجھ گئی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کی جانوروں کو بھی پانی پلا. یہ بات خور کے سینے میں ایک خلش کی طرح تھی کہ حسین نے ہمیں مرنے سے بچا لیا، لیکن کیونکہ وہ سپاہی تھا ابن زیاد کا، وہ سپاہی تھا حسین کو روکنے کے لیے آنے والی فوج کا، تو اس لیے آنے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ حسین علیہ السلام یا ابن رسول اللہ، مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں صرف آپ کے ساتھ ساتھ رہوں. میں نے کل آپ کے سامنے باتیں بیان کر دوں. اب ایک سوال میں آپ سے کروں گا، ایک سلوات بھیجیں محمد محمد پہ، کہ امام حسین علیہ السلام نے جو روش خور کو پلٹانے کے لیے اپنائی تھی، کیا وہ روش ہم اپنا سکتے ہیں؟ کیا وہ روش ہم اپنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے حسین ہونا ضروری ہے اور سامنے والے کا خور ہونا ضروری ہے. دیکھیں یہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکے کھڑے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو رسول کا امتی کہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی خاطر اسلام سے بغاوت کرنے والے کو روکنے کے لیے آئے تھے. یہ انحراف کہاں سے آیا اس امت کے اندر؟ کہاں سے ایک مسلمان اپنے نبی زادے کے اوپر تلوار سونپ کے کھڑا ہو گیا کہ ہم تمہیں یہاں سے آگے جانے نہیں دیں گے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا. آج ہمارا فرض ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، ایک غدیر اور ایک فاطمیہ. غدیر میں علی کی پہچان، فاطمیہ میں فاطمہ کی پہچان. کیونکہ جو علی تک یا فاطمہ تک پہنچ جائے نا تو پھر وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو ان تک نہیں پہنچتا یا جن کی دل کے اندر ان کی دشمنی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو درک کیا. جب خور نے کہا ہے نا کہ حسین آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ مختلف راستہ لے کر آگے بڑھیں. یہ خور ایک فوج کا سپہ سالار ہی نہیں خالی، بلکہ اس کی شجاعت کے چرچے بالکل اسی طرح ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں عمر بن عبد ود کے چرچے تھے یا پرانے زمانے میں یہودیوں میں مذہب کے چرچے تھے. خور ایک بہت ہی بہادر اور جنگجو سپاہی ہے. اس کے نام سے عرب کے لوگ ترستے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر خور آ گیا تو ہماری فوج اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. یہ وہ خور ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو اس خور نے آگے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لی. اس وقت
नब्बाज़ फितरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ कहा, सकलत का उम्मु का या हुर मा तुरीन, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत ही नाजुक और ज़रीफ नुक्ते पर हाथ रखा था, क्योंकि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस जुमले के रिएक्शन में हुर कुछ कह देता तो उसकी जहन्नुम पक्की थी। लेकिन इमाम हुसैन जानते हैं, हादी हैं, वो आखिरी वक्त तक हिदायत करते हैं, जानते हैं कि किसकी हिदायत किस तरीके से करती है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, तू चाहता क्या है। और जब ये जुमला सुनना था ना तो हुर के जिस्म में एक झुरझुरी आ गई। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम को छोड़ा और कहा, हुसैन कि अगर अरब में कोई और शख्स मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करता मैं पलट के उसकी माँ के बारे में उसी तरह की बात करता, लेकिन मैं क्या करूं कि फातिमा ज़हरा का नाम मैं बगैर वजू के ले भी नहीं सकता। ये एहतराम था जो हुसैन ने बेदार कर दिया हुर के दिल में। और एक दफ़ा जब हुर के दिल में ये बेदार हो गया तो हुसैन समझ गए अब हुर उधर नहीं इधर है। और वही चीज़ उसने बयान की कि मैं हुर हूँ, अभी लश्कर यजीद में हूँ, मेरा हुसैन अभी करबला के राह में है, अभी करबला के रास्ते में है। तो ये हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास खिंच गया, लेकिन वो आ नहीं सकता था। और हुआ यही कि ये काफिला किसी न किसी तरीके से हुर की फौज के साथ करबला पहुंच गया। दिन पे दिन गुजरते चले गए, फौजों पे फौजें आती चली गई, और वो दिन आ गया आशूर का कि शब आशूर का कि जिस रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाके फुर्सत के लिए इब्न ज़ियाद के पास अपने अब्बास को भेजा कि इनसे आज रात की फुर्सत मांगो। वो फुर्सत थी, हुर जल्दी सोने का आदी था। उस रात हुर मुसलसल अपने खेमे में टहल रहा था। हुर का गुलाम हुर के पास आया और कहा कि सरदार, आप तो अब तक सो जाया करते हैं, आज क्या वजह है कि आप सो नहीं रहे। गुलाम का हाथ पकड़ा और एक किनारे पे लेके गया। देखा कि हुसैन के खेमों से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे शहद की मक्खी से भिनभिनाने की आवाज़ें आती हैं। कोई खड़ा अल्लाह अकबर कह रहा था, कोई तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ था। उन्हीं आवाज़ों और तस्बीह व तहलील के दरमियान एक आवाज़ थी जो हुर को परेशान कर रही थी, और वो आवाज़ थी अल अताश अल अताश अल अताश। हुर कहता है मुझे यह आवाज़ सोने नहीं देती, मैं अपने आप को जहन्नुम और जन्नत के दरमियान देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने इन आवाज़ों पे तवज्जो नहीं की तो मैं कल जहन्नुम में हूँगा, और मैं जहन्नुम के अपनी ज़िंदगी का सौदा जहन्नुम से नहीं कर सकता। ये रात गुजर गई, सुबह हुई, हुर इब्ने साद के पास गया और कहता है, इब्ने साद क्या जंग होगी, क्या कोई तरीका नहीं है कि हुसैन से कोई मुआहिदा हो जाए। तो इब्ने साद ने कहा कि जंग तो ऐसी होगी कि उसके कम से कम ये होगा कि किसी का सर कटेगा, किसी का हाथ कटेगा। हुर ने ये सुना तो वापस आया, अपने बेटे से, अपने भाई से कहा कि हम जा रहे हैं। ये कहकर हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला, लेकिन ये चलने का तरीका उस सरदार की तरह नहीं था, उस तरीके से नहीं था जैसे हुर रास्ता रोकने आया था, बल्कि अब ये चला तो अपने बेटे से कहा मेरे हाथों को मेरी पुष्ट में बांध दे। अरे बेटे ने कहा बाप क्यों हाथ में पुष्ट बांधना चाहते हैं। कहते हैं मैं यहाँ हुसैन को लाने का बाइस बना हूँ, मैं चाहता हूँ कैदी की तरह हुसैन के पास जाऊँ। जब हाथ बांध दिए तो कहते हैं मेरे आंखों पे मेरी आबा डाल दे। ये आंखों पे आबा डाल दिया और कहा कि मेरा हाथ पकड़ के हुसैन की लश्कर की तरफ ले चल। अब ये लश्कर की तरफ एक छोटा सा काफिला चला। हुसैन के काफिले ने जब देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, हुसैन ने कहा आगे बढ़ो, हुर आ रहा है, इस्तकबाल के लिए चलो। इधर से हुर के इस छोटे से काफिले ने हुर की आंखें ढक के ले जाना शुरू किया। एक दफा भाई ने नारा लगाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा कि बनी हाशिम के जवान आपको लेने के लिए आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे चले थे कि दोबारा कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा अब क्या हुआ? कहा हुसैन अपनी जगह से बुलंद हो गए हैं। अरे हुर दौड़ता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदमों में पहुंचा। कहता है मौला मुझे माफ कर दे, मौला मेरी खता माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इस बात का बायस बना कि आपको इस मुसीबत में डाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के हाथों को खोला, हुर को कहा ऐ हुर तुझे मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अहले बैत से भी अपनी माफी तलब करूं, मैं बीबियों से माफी लेना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, हुर खैमों के बाहर जाके बैठे, अपने सर पे खाक डाली, उसके बाद कहना शुरू किया या अहले बैत मुस्तफा मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे हुसैन का वो जुमला हुर को याद था कि तेरी माँ
تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ارے حسین کو وہ فاطمہ کی وہ بات یاد تھی کہ اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی تو میری عاقبت بخیر نہیں ہے۔ ارے بیویوں کے سامنے جانے کے بعد کہتے ہیں اے بیویوں مجھے معاف کرنا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں بنام زہرا کے سامنے قیامت میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ ارے قیامت میں میری شکایت جناب زہرا سے نہ کرنا۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں چہرہ میں لانے کا باعث بنا۔ میں نے وہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف فرمائے۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ تمام اہل بیت کی خواتین رونے لگی، واہ حسینہ واہ علیہ کی آواز آنے لگی۔ ارے بیویوں نے جب معافی طلب کر لی، حسین کے پاس آئے، کہتے مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنگ کی اجازت دی جائے۔ حسین نے کہا ابھی آئے ہو، ابھی تھکے ہوئے ہو، ابھی ہمارے ساتھ بیٹھو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کس مصیبت میں ڈالا تھا، میں چاہتا ہوں پہلے اپنی جان قربان کروں۔ اور گئے، رجس پڑی، لوگوں کو دعوت دی، ایک دفعہ لڑتے لڑتے پلٹ کر واپس آئے۔ کہا علی، اپنے بیٹے کو، اس کا نام علی تھا، کہا علی تو لڑنے کے لیے جا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تجھے کوئی وسوسہ ہو اور تو لشکر یتیم میں نہ جائے۔ اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ارے بیٹا بہادر باپ کا تھا، لڑا، بڑی بہادری سے لڑا، کئی لوگوں کو فنار کیا۔ ایک دفعہ دھوکے سے اس کو زمین میں گرایا گیا، اس کی آنکھ میں تیر لگا۔ ارے اس نے آواز دی بابا مدد کو آؤ۔ اب جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، مولا حسین پہلے سے موجود ہے، بیٹے کی جان نکل چکی ہے۔ ارے انہوں نے چاہا کہ بڑھ کے بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ ارے حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، میں کہوں گا مولا حسین آ جا۔ ان کو بیٹے کا لاشا اٹھانے نہیں دے۔ ارے عاشور کے دن علی اصغر کا لاشا ہوگا اور حسین کی گود ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔